बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दे रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो चुके हैं और आपने अपने उर्दू की टेस्ट की तैयारी अप्रैल, मई और जून की टास्क की मदद से और वीडियो लेक्चर्स की मदद से करनी है। वीडियो नंबर 1 से लेकर अब तक जितनी वीडियोस आपको शेयर की जा चुकी हैं, आपने उसकी मदद से अपना उर्दू का टेस्ट की तैयारी जो है तो करनी है। अच्छा जी, पिछले लेक्चर नंबर 5 में हमने इसमें सिफ्त और हरूफ अत्फ की मश्क की थी और मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम सबक मिसाली मुअल्लिम पढ़ेंगे। इस सबक को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगी। आज हम मिसाली मुअल्लिम के सफ़ा नंबर 14 की पढ़ाई और उसकी वजाहत करेंगे। तो सबक को शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि मिसाली मुअल्लिम का मतलब क्या है। मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को, सिखाने वाले को, इल्म सिखाने वाला। अच्छा जी, हासिलाते ताल्लुम। हासिलाते ताल्लुम का मतलब ये होता है यानी हम इस सबक को पढ़ने के बाद हमने इस सबक से क्या हासिल किया। तो इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी वाक़े को सुनकर ख़ास निकात बयान कर सकें। यानी आप अगर कोई वाक़या सुन लेंगे तो आप उसके जो ख़ास निकात हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, आप वो बता सकें। किसी वाक़े या कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। मतन को फ़हम से पढ़ सकें, यानी इबारत को समझ कर पढ़ सकें। इबारत पढ़ कर सवालात के जवाबात दे सकें, यानी तफ़हीम का जो क्वेश्चन है, आपका सवाल है, वो आप आसानी से कर सकें। इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, यानी इमला के अल्फाज की जो अदायगी है वो दुरुस्त तरीके से कर सकेंगे और इसमें ख़ास और इसमें आम में इम्तियाज़ कर सकें, यानी इसमें मारफा और इसमें नकरा में फ़र्क कर सकेंगे। फिर ख़त तहरीर कर सकें। अच्छा, अब है सोचें और बताएं। रहमतुल आलमीन से क्या मुराद है। रहमतुल आलमीन से मुराद है तमाम जहानों के लिए रहमत, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक खूबी बताएं। तो प्यारे बच्चों, आप सब जो है क्लास 1 से ये पढ़ते आ रहे हैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये हमारे आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इन पर मुक़द्दस किताब कुरान मजीद नाजिल की। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपको पता है, आपको जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। उनकी जो खूबी थी, एक खूबी ये थी कि लोग उन्हें सादिक और अमीन कहते थे, यानी सच्चा और ईमानदार कहते थे। तो ये उनकी एक खूबी थी। अच्छा जी, क्या आप जानते हैं जिस शख्स ने इस्लाम कबूल करके बहैसियत मुसलमान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फिर वो ईमान ही की हालत में फ़ौत हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। यानी जिस शख्स ने, ये अब आपके इल्म में इजाफ़ा है, देखें आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। ये आपने जो है एक नई बात सीखी है कि जिस शख्स ने इस्लाम कबूल करके बहैसियत मुसलमान, जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो उसने और फिर वो ईमान ही की हालत में फ़ौत हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। इसी तरह वो हजरात या वो लोग जो वसल्लम के साथी थे और दीन तबलीग में उनके काम आते थे, उनका साथ देते थे, उनकी मदद करते थे, उन्हें भी सहाबी कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने सबक की तरफ। मिसाली मुअल्लिम। मुअल्लिम का मतलब मैंने आपको अभी बताया भी कि मुअल्लिम जो है इल्म सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, बताने वाले को कहते हैं, यानी उस्ताद को कहते हैं। तो यहाँ मिसाली मुअल्लिम किसको कहा गया है। यहाँ मिसाली मुअल्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। अच्छा जी, सबक को शुरू करने से पहले कुछ ख़ास अल्फाज हमें दिए गए हैं, उनका तलफ़ुज़ मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से बोलते हैं। ये देखें, तलफ़ुज़ सीखें और ये आपको अल्फाज दिए गए हैं। इनका तलफ़ुज़ भी मैं आपको सिखाऊंगी, इनको मैं बोलूंगी और साथ साथ इनके मायने भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इनके मायने भी सुनते जाएं और अपने पास नोट भी कर लें। वही अल्लाह का पैगाम, वही अल्लाह का पैगाम जो नबियों पर उतरता था। इक़रा, इक़रा पढ़। मुख्तसर, मुख्तसर थोड़ा। नफ़ा बख्श, नफ़ा बख्श फ़ायदा मंद।
غسل، غسل جسم کو دھونا، تشبیہ مشابہت ہونا، عیب نقص یا برائی۔ اب جو ہے تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، آیت کی جمع ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ دیکھیں بیت اللہ کی پرانی تصویر ہے، جب سٹارٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیواریں جو ہیں اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ دانائی کو کہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول بھیج دیجئے کہ جو انہیں تیری آیاتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین آخری نبی بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی لے کر آئے تھے غار حرا میں، کون لے کر آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی لے کر آئے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور اس کا پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا یعنی پڑھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا، دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور لوگوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ان کے اور لوگوں کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائی کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، سکھانے والے کو کہتے ہیں، علم سکھانے والا۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں، آج بھی مؤثر ہیں، یعنی آج بھی اثر کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کی تعلیم کے اصول اتنے مؤثر ہیں کہ وہ جو ہیں تو اثر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو کرتے، جو بات چیت کرتے، وہ نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے۔ جامع، مختصر اور جامع یعنی بات چھوٹی ہوتی، مختصر ہوتی، لیکن مکمل بات کرتے۔ الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یعنی بات چیت کیسے ہوتی تھی؟ صاف اور واضح، یعنی آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی۔ بات مختصر بھی ہوتی یعنی تھوڑی بھی ہوتی، اور مکمل بات بھی ہوتی۔ الفاظ کم ہوتے لیکن پر اثر یعنی اثر کرنے والے ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، بہترین وہ علم وہ ہے جو فائدہ دے، فائدہ مند ہو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ مومن مسلمان کو کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں یا وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ اس کے شر، جھگڑے یا فساد سے محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دلسوزی ہوتی ہے۔ دلسوزی کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دلسوزی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ
ان کے بولنے کا طریقہ، ان کی گفتگو کا طریقہ ایسا ہوتا تھا، اور بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا، اور اتنی کہ اگلا جو بندہ سنتا اس کے دل پر اثر ہوتا، اور وہ سننے والا جو ہے تو وہ عمل کرنے کے لیے، اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اس سے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، مناسب یعنی صحیح نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے کھانا کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، صحیح نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اب یہ کھانے کے آداب ہے کہ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنی طرف سے کھانا کھاؤ۔ اب دیکھیں اس میں ہے ٹھہریں اور بتائیں۔ اب ہم نے اس صفحہ نمبر 14 کو پڑھا، اس کی وضاحت بھی آپ نے سنی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی وحی کا لفظ کیا تھا؟ تو پہلی وحی کا لفظ کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھانا کھانے کی کیا آداب بتائے؟ تو آپ نے کیا بتایا؟ کھانا کھانے کی کیا آداب بتائے کہ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ آج کے اس سبق صفحہ نمبر 14 میں ہم نے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ میں آپ کو یہاں بھی بتاتی جاؤں۔ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی لفظ مس ہو گیا ہو، کچھ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ سے دیکھ لیں ایک نظر میں۔ دیکھیں، معلم علم سکھانے والا، بتانے والا، مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ وحی اللہ کا پیغام، یعنی اللہ کا پیغام جو نبیوں پر اترتا تھا۔ حکمت دانائی کو کہتے ہیں۔ اقرا پڑھ، مؤثر اثر کرنے والا، دلسوزی ہمدردی، نفع بخش فائدہ مند، شر جھگڑا یا فساد۔ تو یہ آپ کے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ آج ہم نے سبق مثالی معلم کے صفحہ نمبر 14 کی پڑھائی اور وضاحت کی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے اس کا بقیہ حصہ کریں گے، اور اس کو جو ہے تو ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔